السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مانوتا اپکارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پارٹ 46 اسلامی شاسن کی ایک جھلک پارٹ 8۔ نیائے کے معاملے میں بڑے سے بڑے ادھیکاری کو دنڈ دینے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی جھجک محسوس نہ کرتے۔ حج کے افسر پر دیش بھر کے تیرتھ یاتری مکہ میں جمع ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی جاتے اور آپ گھوشنا کرا دیتے کہ جس پر بھی کسی نے کسی پرکار کا اتیاچار کیا ہو، کسی طرح کا ظلم کیا ہو، کوئی چیز چھین لی ہو، مان ہانی کی ہو، وہ دعویٰ کرے۔ لوگ دعویٰ کرتے، جس کا اپرادھ سدھ ہو جاتا، وہ کسی راجیہ کا گورنر ہی کیوں نہ ہوتا، آپ اسے سزا ضرور دیتے۔ اتنے پربھاوشالی تھے کہ جس کو جو دنڈ دینا چاہتے دے دیتے، پد سے ہٹانا چاہتے ہٹا دیتے، کوئی چوں نہ کرتا۔ اتنے بڑے شاسک ہوتے ہوئے بھی آشچریہ ہوتا ہے کہ آپ کا جیون کتنا سرل اور سادھارن تھا۔ سرکاری بھنڈار سے 2 جوڑی کپڑے لیتے، ایک جاڑے میں اور دوسرا گرمی میں۔ بال بچوں کے گزارے کے لیے اوسط درجے کا وظیفہ لیتے تھے۔ آپ کا بھوجن اتنا سادہ ہوتا کہ کچھ لوگ تو آپ کے ساتھ کھانا پسند نہ کرتے۔ ملک شام سیریا وجے ہو چکا تو وہاں کے عیسائیوں کی پرارتھنا پر سندھی پتر لکھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیریا گئے۔ سامانیہ وچار یہی ہو سکتا ہے کہ اس مہتوپورن افسر پر تو ایک وجئی شاسک کی طرح ٹھاٹ باٹ اور روب داب سے گئے ہوں گے، کنتو آپ کے شریر پر وہی کپڑے تھے جو آپ مدینے میں پہنتے تھے۔ اس میں 14 پیبند لگے ہوئے تھے، جن میں کچھ چمڑے کے تھے۔ آپ کے ادھیکاریوں نے نئے کپڑے پیش کیے۔ آپ اونٹ پر گئے تھے، سواری کے لیے گھوڑا حاضر کیا۔ آپ کپڑے بدل کر اور گھوڑے پر سوار ہو کر چل دیے۔ کیسا نظارہ تھا! آگے آگے حضرت عمر گھوڑے پر سوار چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے سیناپتیوں کا دل۔ کیسا پربھاوکاری درشیہ ہے! گھوڑا تو گھوڑا ہی ہے، وہ کیا جانے عمر کون ہے اور کس مزاج کے آدمی ہیں۔ لگا شوخی کرنے۔ آپ کو اس کی یہ چال پسند آئی۔ آپ اس سے اتر گئے۔ کہا، کمبخت غرور گھمنڈ کرتا ہے۔ اپنا اونٹ منگوایا اور اپنا پرانا کپڑا پہن کر اور اونٹ پر سوار ہو کر نگر میں پرویش کیا۔ عیسائیوں کی مذہبی پستکوں میں خلیفہ کی پہچان لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے آپ کو اپنی پستکوں سے ملایا تو آپ ہو بہو پستکوں کے مطابق تھے۔